فاران کو جاسوسی کرنے کا بے حد شوق تھا۔ وہ اپنے آپ کو جاسوسی فلموں کا ہیرو سمجھتا تھا۔ اس کے گھر والے اس عادت سے بہت تنگ تھے۔ فاران پر اگر اسی طرح جاسوسی کا بھوت سوار رہا تو کسی دن یہ ہم سب کے لیے کوئی بڑی مصیبت نہ کھڑی کر دے۔ انہی باتوں کی وجہ سے اس کا پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا۔ آخر اس کا ہوگا کیا؟ امی نے متفکر ہے کر ابو سے کہا، اسے سمجھا کر تھک گئے ہیں، لیکن اس کے کانوں پر جیسے جوں ہی نہیں رینگتی۔ آئے دن محلے سے شکایتیں آتی رہتی ہیں۔ بس اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اسے بورڈنگ میں داخل کرا دوں گا، وہاں پابند رہے گا تو جاسوسی کا شوق ختم ہو جائے گا۔ ابو غصے سے بولتے چلے گئے۔ بالآخر فاران کو بورڈنگ ہاؤس میں داخل کروایا گیا۔ یہاں صبح کے ناشتے کے لیے رات میں ہی ہر بچے کا ڈبل روٹی منگوا لیا جاتا تھا، کیونکہ بیکری صبح جلدی نہیں کھلتی تھی۔ 2-4 دن سے بورڈنگ ہاؤس میں عجیب بات محسوس کی گئی کہ روزانہ ایک بچے کا غائب ہو جاتا۔ فاران کی جس جاسوسی اس موقع پر بھڑک اٹھی۔ رات کو جب سب سو گئے تو وہ اپنے بستر پر بیٹھے کمرے میں چاروں طرف نظریں دوڑنے لگا۔ اچانک اس نے ایسی عجیب بات دیکھی کہ بے اختیار لیٹ کر چادر سر تک تان لی اور کانپنے لگا۔ رات بھر وہ خوف سے کپکپاتا رہا۔ صبح پھر اسکول سراسیمگی کا عالم میں تھا، کیونکہ ایک اور غائب تھا۔ کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو مگر فاران کو معلوم تھا کہ چور کون ہے۔ اس نے ایک بچے سے کہا، مجھے معلوم ہے کہ چور کون ہے۔ کون اور تمہیں کیسے معلوم؟ بچے نے پوچھا۔ جنن۔ اس نے نون پر زور دے کر کہا۔ جن؟ کیا مطلب؟ وہ بچہ اور حیران ہو گیا۔ فاران نے چہرہ خوفناک بناتے ہوئے کہا، ہاں حسن۔ مگر وہ بجائے فاران سے متاثر ہوتا، اس کا مذاق اڑانے لگا۔ اگلی رات جب سب سو گئے تو وہ پھر جاسوسی میں لگ گیا۔ ابھی وہ سوچ رہا تھا کہ اچانک اسے اپنے قریب کچھ آہٹ سنائی دی۔ اس نے ایک جھٹکے سے آہٹ کی جانب دیکھا تو اسے اپنے نیچے سے بستر نکلتا محسوس ہوا۔ ایک اور بچے کا خود بخود کھسک رہا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اسے کھسکتا دیکھ رہا تھا۔ اتنا بڑا گول زمین پر کھسک نہیں رہا تھا، بلکہ تھوڑا سا اوپر کو اٹھ کر فضا میں اڑ رہا تھا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگے اور پھر اس نے ذرا غور سے دیکھا تو اسے بن کے نیچے ایک کالے رنگ کی چیز نظر آئی۔ اس نے کانپتی ہوئے تھوڑا جھک کر غور سے دیکھا تو اس کی بے اختیار ہنسی چھوٹ گئی۔ اس کی ہنسی سن کر باقی بچے بھی گھبرا کر اٹھ بیٹھے۔ کیا ہوا؟ ایک نے پوچھا۔ ارے کیوں ہنس رہے ہو اتنی رات کو؟ ایک اور بولا۔ فاران سب باتوں سے بے نیاز، بس اس بن کو دیکھے جا رہا تھا۔ جواب کافی دور نکل چکا تھا۔ پھر باقی بچوں کی نگاہیں بھی اس کی نگاہوں کی سیدھ میں گئیں۔ سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ اتنے بڑے بن کے نیچے چھوٹی سے چوہیا ایسی لگ رہی تھی جیسے کوئی پستہ قد مزدور فوم کا گدا اٹھائے چلا جا رہا ہو۔ اچھا تو یہ ہے بن چور، دھت تیرے کی! کئی بچوں کے منہ سے نکلا اور کمرہ قہقہوں سے گونج اٹھا۔ چوہیا ان کے قہقہوں سے خوفزدہ ہو کر بن چھوڑ کر سرپٹ بھاگ گئی۔ فاران نے بے اختیار کہا، یہ وہی مثال ہو گئی، کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔